علیکم جی. اس ٹائم میرے ساتھ مس مہوش موجود ہیں جو کہ مس پاکستان گلوبل کا 2024 کا اعزاز حاصل کر چکی ہیں. یقیناً اس کے پیچھے بہت اسٹرگل ہوگی, ایک دم سے یہ تمغہ کسی کو نہیں مل جاتا. اب مہوش سے بات کرتے ہیں کہ کتنی اسٹرگل کی ہے انہوں نے اس چیز کے لیے. کیسی ہیں مہوش؟ جی میں بالکل ٹھیک, الحمدللہ. مہوش کافی اسٹرگل ہوگی اس کے پیچھے, بہت کہا جاتا ہے کہ دھکے کھانے پڑتے ہیں کسی بھی کامیابی کے لیے. یقیناً آپ نے بھی بہت اسٹرگل کی ہوگی. اسٹارٹ کہاں سے کیا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کوئی بھی چیز تھال میں سجی سجائی نہیں ملتی. ہمیں کوئی بھی چیز حاصل کرنی ہے تو ہمیں اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی, اور جب ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو پھر ہمیں دھکے بھی کھانے پڑیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. میں نے جو ہے اسٹارٹ اس طرح سے کیا تھا کہ آج سے 4 سال پہلے کی بات ہے. میں اس کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ مجھے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. لائک کیونکہ پاکستان میں جو ہے آپ کو پتہ ہے ان سب چیزوں کو بہت زیادہ اپریشیٹ نہیں کیا جاتا. تو سلولی میں نے بھی سوچا, کیونکہ میں نے جب انٹرویو دیکھا تھا مس پاکستان کو, مجھے بہت اچھا لگا. بہت پازیٹیو چیزیں تھیں جو کہ مجھے اٹریکٹ کی, کیونکہ پاکستان میں یہ کافی دیر بعد ہونے جا رہا تھا. تو اس لیے میں نے بھی سوچا کہ ایک دن انشاءاللہ میں اس میں ضرور پارٹیسپیٹ کروں گی اور اپنے کنٹری کا, پاکستان کا جو ہے نام جو ہے روشن کروں گی پوری دنیا کے سامنے. تو آئی اینٹرڈ ان. 4 سال لگے آپ کو سوچنے میں, ڈیسائیڈ کرنے میں کرنا ہے کہ نہیں کرنا. فیملی کی طرف سے الاؤ تھا کہ ہاں بھائی کر لو؟ سم ٹائم تو فیملی ہی الاؤ نہیں کرتی ہے, کیونکہ ہم لوگوں کے اندر ابھی اس چیز کا اس طرح سے رجحان ہوا ہی نہیں. لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس ہے ہی نہیں کہ ایسا بھی کچھ ہونے لگ گیا ہے پاکستان میں. اب کہیں جا کے لوگوں کو پتہ لگا کہ ہاں بھی پاکستان میں بھی مس یونیورس, مس گلوبل, مس ورلڈ اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. پہلے تو کسی کو نہیں پتہ تھا کہ یہ سب ہو رہا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسلامی ملک ہے ہمارا, تو یہ سب چیزیں جو ہے الاؤ نہیں ہوتی, کرنا ہے نہیں کرنا. تو لیکن اب بہت ساری چیزیں بدلنے لگ پڑی ہیں, بہت ساری چیزیں چینج ہو گئی ہیں. آپ پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ نے یہ کپڑے پہننے ہیں, کہ یہ وہ پہننا ہے. اس لیے اب ساری چیزیں آپ پہ ڈپینڈ کرتی ہیں کہ آپ نے کس طرح سے خود کو دکھانا ہے. اگر آپ خود کو اچھا دکھا سکتے ہو تو آپ اس میں ضرور انٹر ہو سکتے ہو. مشکلیں کیا کیا فیس کی ہیں؟ ٹرولنگ بھی بہت زیادہ فیس کی ہوگی, مشکلیں بھی بہت زیادہ فیس کی ہوں گی, لوگوں کا کرٹیسزم بھی بہت زیادہ برداشت کیا ہوگا. جب بھی آپ کوئی ایسا اسٹیپ لیتی ہوگی کہ ہاں ایک قدم میں آگے چلی گئی ہوں, پھر لوگوں کے کرٹیسزم اسٹارٹ ہو جاتے ہیں, انسان پھر سوچتا ہے کہ نہیں یار یہ ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے. جی بالکل, کرٹیسائز تو ہر جگہ پہ بندہ ہوتا ہے, جب اسپیشلی جب یہ چیزیں ہوتی ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے بیوٹی پیجنٹ کو ہمارے ملک میں ایز سچ کوئی اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا, لائک یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ میڈیا والی فیلڈ ہی, جو انڈسٹری والی فیلڈ ہے, لوگ اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ جب میں انٹر ہو رہی تھی مجھے میری فیملی کی بہت زیادہ سپورٹ تھی. اگر میں یہ کہوں کہ میں انٹر ہی اپنی ماں کی وجہ سے ہوئی, اپنی موم کی وجہ سے ہی ہوئی ہوں. انہوں نے ہی مجھے پش کیا کہ, کیونکہ میرا شوق تھا شروع سے ہی کہ کچھ بیٹر کرنا ہے, کچھ اچھا کرنا ہے. کیونکہ کوئی بھی فیلڈ ہے, کوئی بھی, چاہے وہ ڈاکٹر ہے, چاہے وہ انجینئر ہے, ہر کوئی اپنے اپنے لیول پہ پاکستان کا نام روشن کر رہا ہے. مجھے بھی کرنا تھا, تو ایک اچھی اپرچونٹی تھی. تو اور اسٹرگل, ظاہر سی بات ہے اسٹرگل تو دیکھنی ہی پڑتی ہے, کیونکہ بیوٹی پیجنٹ جو ہے اس کو کوئی ایسا اسپانسر نہیں کر رہا. کیونکہ اسپانسر باقی جو ملکوں میں اور ان کو اسپانسرس مل رہے ہیں, یہاں پہ ہم جو ہے اپنے پیسے خود ہی لگا کے آئے ہیں. ہمیں فیس سارے ایکسپینس خود سے کیے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. کیونکہ ہماری جو فیس تھی وہ بھی اگر دیکھی جائے تھی, مطلب ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ایک مشکل ہی تھا. اس کے لیے بھی فیس اکٹھی کرنے میں بھی اسٹرگل لگی. اور جب آپ کی موم جو ہے سنگل پیرنٹ ہو تب تو پھر ظاہر سی بات ہے زیادہ محنت لگتی ہے, اور خود ہی کما کے پھر خود جا کے فیس دی, اور باقی ساری چیزیں بھی تھی. باقی کنٹیسٹنٹ بھی تھے. اب 300-400 بچے ہیں, لوگ ہیں, اور ان سب میں اگر آپ کو کمپیٹ کرنا ہے, ظاہر سی بات ہے محنت تو لگے گی. تو ایک پریشر بھی تھا یار, انٹر تو ہو گئے ہیں, پتہ نہیں کیا ہوگا, کچھ ہوگا, سلیکٹ ہوں گے نہیں ہوں گے. لیکن الحمدللہ بہت کچھ سیکھا, بہت گرومنگ تھی, اور یہاں پہ پہنچا. لائک ٹریننگ میں بھی بہت ساری چیزیں سیکھی ہم نے. جی اچھا, اس میں ٹریننگ میں کیا ہے اور کیا کرائٹیریا ہوتا ہے کہ آپ میں کیا کیا ایسی کوالٹیز ہونی چاہیے کہ جب آپ نزدیک تک پہنچ سکتے ہو اس کامیابی؟ بالکل, اس میں جو ہے آپ میں ایجوکیشن ہونی چاہیے, آپ کا آئی کیو لیول اچھا ہونا چاہیے, آپ میں کانفیڈنس ہونا چاہیے, اور ایک جو بہت چیز ہے آپ کو خود کو دکھانا آنا چاہیے, خود کو آپ کو ریپرزینٹ کرنا آنا چاہیے. لائک آپ نے یہ کوئی ماڈلنگ کمپٹیشن تو ہے نہیں ہے کہ آپ کوئی چھوٹے موٹے کپڑے پہن کے آ جائیں اور لوگ آپ کو دیکھ لیں, ناٹ ایٹ آل. کیونکہ یہ جو بیوٹی پیجنٹ ہے, یہ جو پاکستان میں ہونے جا رہا ہے, اس میں ہم سارے جو لوگ سلیکٹ ہو رہے ہیں, ہم پوری دنیا میں پاکستان کا ایک پازیٹیو امیج کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
ہیں. تو اگر آپ چھوٹے موٹے کپڑے پہن کے منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں, آپ کو بولنا نہیں آ رہا اور آپ کی ایجوکیشن نہیں ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے, تو میں کہوں گی کہ آپ نہ ہی آئیں. آپ یہ جو کوالٹیز ایجوکیشن, کانفیڈنس اور ہاؤ ٹو ریپرزینٹ اور پازیٹیو وائبس, آپ کے موٹو اچھا ہونا چاہیے. آپ اپنے پاکستان سے محبت کرتے, اپنی کنٹری سے محبت بہت ضروری ہے. اگر آپ کے پاس یہ ہے تو آپ یہ جیت جاؤ گے. آنے والے کل میں خود کو کہاں پر دیکھتی ہیں, کیا اب خواہش ہے؟ کیونکہ جب انسان کو وہ چیز مل جائے جس کو اس کی خواہش ہوتی ہے تو وہ خواہشات اور بڑھ جاتی ہیں, مزید بڑھ جاتی ہیں. ابھی آپ پاکستان لیول پر تو بن گئی, اب نیکسٹ آپ کیا چاہتی ہیں؟ جی بالکل, باقی فیوچر کا تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا. ماضی میں آگے فیوچر میں کیا ہونے والا ہے کوئی بتا نہیں سکتا, کیونکہ یہ تو اللہ کی کرنیاں ہوتی ہیں. دیکھیں, لیکن میں خود کو ایک اچھے اسٹیج پہ دیکھ رہی ہوں, ایک بہت اچھا اسٹیج, ایک ایسا لیول کہ جس میں لوگ مجھے یاد رکھیں گے, میری کنٹری جو ہے مجھے یاد رکھے گی اچھے لفظوں میں, جو کہ میں چاہتی ہوں. اس کمپٹیشن میں, اس بیوٹی پیجنٹ میں انٹر ہی اس لیے ہوئی تھی کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو اپنا نام چھوڑ کے جاؤں, جیسے کہ عیدی صاحب ہیں اپنا نام چھوڑ کے گئے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ کل کو میں اس لیول پہ چلی جاؤں گی. پتہ نہیں کیسے جاؤں گی, فیوچر تو اللہ ہی جانتا ہے, لیکن انشاءاللہ آنے والے کل میں ہم یہ سوچیں کہ آپ ہمیں کسی مووی میں, کسی ڈرامے میں نظر آئیں گی. شوق ہے؟ جی بالکل شوق ہے. مجھے اسٹڈی بھی میڈیا کی ہی کرنی تھی, بٹ واٹ ایور اپنی موم کی وجہ سے میں نے اس میں انٹر ہو گئی. لائک ہاں, موویز اور ڈرامہ جو ہے بہت سارے لوگ جو ہیں اپروچ بھی کر رہے ہیں. ایون جس دن میری کراؤن سیریمنی ہوئی تھی اسی دن سے ہی مجھے آفرز آنا اسٹارٹ ہو گئی تھی. چھوٹی موٹی ماڈلنگ تو میں آلریڈی ہی کر رہی ہوں. تو انشاءاللہ پہلے تو یہی گول ہے کہ اپنی پڑھائی کمپلیٹ کروں, اس میں سے جب ٹائم ملے گا تو انشاءاللہ ڈرامہ بھی کروں گی, مووی بھی کروں گی, لیکن اسکرپٹ اچھی ہونی چاہیے. بہت ساری لڑکیاں اس ٹائم آپ کو دیکھ رہی ہیں, ان کو ذرا بتائیں کہ اس تک پہنچتے کیسے ہیں, طریقہ کار کیا ہے. اگر کسی نے اپلائی کرنا ہو, کوئی بننا چاہتا ہے, کسی کس طرح کے خواب ہیں, تو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل, یہ جو ہے ایک ملٹی پروسیس ہوتا ہے, ملٹی اسٹیپ پروسیس ہوتا ہے. اس میں بہت ساری چیزیں دیکھ کے چلنی پڑتی ہیں. جو بھی آنا چاہتے ہیں, میں بلکہ یہ بہت اچھی بات ہے, بہت خوشی کی بات ہے کہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے کہ آپ کو پہچان مل رہی ہے, کہ آپ کو پوری دنیا پہچانے کی, ہاں یہ پاکستان سے ہے, او مائی گاڈ واو ماشاء اللہ, اس میں یہ کوالٹی ہے, اس میں یہ کوالٹی ہے. تو آپ جو ہے, سب سے پہلے میں گرلس کو یہی بولوں گی کہ اگر آپ نے انٹر ہونا ہے تو آپ جو ہے اپنے ذہن میں یہ مت لے کے آئیں کہ مجھے ماڈلنگ کرنی ہے, مجھے ایکٹنگ کرنی ہے, مجھے موویز کرنی ہے, مجھے ڈراماز کرنے ہیں. اگر آپ کے ذہن میں صرف یہ ہوگا تو آپ آگے نہیں جا سکتے. آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنے ملک کا نام کیسے روشن کرنا ہے. آپ کے ذہن میں اگر یہ ہوگا تو آپ ضرور آگے جائیں گے. آپ کے گولز, آپ کے موٹوز اچھے ہونے چاہیے کہ آپ اپنے ملک کو کس طرح سے اس فائدہ پہنچا سکتے ہیں. بالکل جی, ہمارے ساتھ مہوش موجود تھی, 2024 کی مس پاکستان گلوبل ہیں. اگر آپ بھی اس طرح کے کسی بھی کمپٹیشن کا پارٹ بننا چاہتے ہیں تو مہوش نے آپ کو اس کا پورا کرائٹیریا بتا دیا. امید کرتے ہیں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اجازت دیں مجھے, اللہ حافظ.